آپ کے سوالوں کے جوابات جانتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، پہلا سوال آپ کے لیے ہے اور پوچھا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کی ہے، ایسے میں کیا پارلیمانی کمیشن کا قیام بہتر ہوگا؟ دیکھیں، حرج تو کوئی نہیں ہے پارلیمانی کمیشن بنانے میں، اور تحریک انصاف کو اسے اپوز بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو اپنی وہ ڈیمانڈ جو تحریک انصاف کی ہے اس کا جواب ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور حکومت کو ضرور جواب دینا چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن میں کیا حرج ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے جو حکومت کے اپنا ایک موقف ہوگا، تحریک انصاف نے ایک ڈیڈ لائن دی، مذاکرات، اصل چیز یہ کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے چاہیے، اور اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے۔ دیکھیے، تحریک انصاف اس وقت جس صورتحال سے گزر رہی ہے، اور حکومت جس صورتحال سے گزر رہی ہے، اس میں اگر آپ یہ کمیشن بنانے کی طرف اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی طرف جاتے ہیں، جو چیزیں سب سے پہلے مذاکرات کا ماحول بنایا جائے۔ ماحول اس طرح بنایا جاتا ہے کہ یہ جو تلخ جملوں کے تبادلے ہوتے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، پہلے اس کو بند کروایا جائے دونوں طرف سے، چاہے آپ فارمل ڈائلاگ نہ شروع کریں، ٹھیک ہے، لیکن بیک ڈور یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک ماحول تو بنائیں، پھر آپ حکومت سنجیدگی دکھائے۔ جوڈیشل کمیشن پہ کوئی سنجیدہ آرگومنٹ آنا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں بنانا چاہتے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سنجیدہ آرگومنٹ آنا چاہیے کہ جی ہم کیوں چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن از پاسبل، اور جوڈیشل کمیشن جو رائے دے گا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگی۔ یہ ٹرمز اور ریفرنس ایک طریقے سے طے کرنے کے بعد ایک ڈائلاگ کا آغاز ہونا چاہیے، ورنہ کانفرنٹیشن کی طرف بظاہر تو لگ رہا ہے کہ کانفرنٹیشن کی طرف جائیں گے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے پارلیمانی کمیشن جس کی آج آفر کی گئی وہ بھی بری رائے نہیں ہے؟ بری رائے نہیں ہے، لیکن وہ واحد حل نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمانی کمیشن بنانا چاہیے، لیکن مذاکرات اپنی جگہ ہونے چاہیے، اور اس پوائنٹ پر ضرور ہونے چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو پی ٹی آئی کا ڈیمانڈ ہے، آخر حکومت اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرنا چاہ رہی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو مظہر عباس صاحب۔ اگلا سوال آج کا بھیجا گیا ہے ارشاد بھٹی صاحب کے لیے۔ بھٹی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں کیا تحریک انصاف کی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے امیدیں دم توڑ گئیں؟ سر، وہ کل بزنس مین نے بھی بڑا خطاب کیا، اور رک گرینیل صاحب کہتے ہیں ان کو غلط گمراہ ہو گئے، وہ بھاوراؤں میں بہہ گئے، کیا کہیں گے؟ میڈم شیخ، شکریہ، پی ایچ ڈی کر چکا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف پر، آپ کی مہربانی سے بس تھیسس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ رچرڈ گرنیل صاحب کا نام ذرا احترام سے لیا کریں، تو یہ ذرا آئندہ خیال رکھا کریں، جواب دے دیں، ان پہ کوئی حق نہیں ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ ہنری بیچ صاحب جو ہیں، میری انگریزی کمزور ہے اس لیے نام نیچے اوپر ہو جائے تو معذرت، تو وہ جو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی نظر ہو گئے رچرڈ گرینل صاحب، اور دوسری طرف گرینل صاحب نے ساری ٹویٹس ہٹا دی ہیں سوائے فری عمران خان کے، وہ ٹویٹس ابھی بھی موجود ہیں، اور گرینل صاحب کی جو ساری ٹویٹس ہیں وہ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ میلانیا ٹرمپ کے جو 61 فالوورز ہیں ان میں ایک رچرڈ گرینل صاحب بھی ہیں۔ تو میڈم شیخ، جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ خیر سے امیدیں دم توڑ گئی ہیں، نہیں، امیدیں دم نہیں توڑی۔ جو امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کی خبریں آ رہی ہیں، واللہ عالم بالصواب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑی حوصلہ افزا پاکستان تحریک انصاف اس کو کہہ رہی ہے، اور ایک قرارداد جیسے میں نے آپ کو کہا تھا وہ بھی آ سکتی ہے، ٹرمپ صاحب سے سوال بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں پاکستان پر دباؤ بھی پڑ سکتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں وابستہ ہیں ابھی دم نہیں توڑی ہیں انتظامیہ سے۔ آپ نے ٹرمپ صاحب کی بیگم کا ذکر کیا کہ گرینیل صاحب ان کے بڑے قریب ہیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بیگم ٹرمپ صاحب کو کہیں گی فری عمران خان؟ میڈم شیخ، بیگم ان کا جو اقدامات ہے، مشکل سا اس کا نام ہے، وہ ان کی بیٹی، ان کی ایک دوسری بہو، سب کے سب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان نے فارن کمیٹی میں اب سجاد برقی، آپ کے پسندیدہ گھر کی پریزیڈنٹ وہی ہوں گی آپ کے خیال میں، تو اس لیے وہ کچھ کہہ سکتی ہیں خان صاحب کے لیے، ایسا ہے؟ جی، بلکہ ہو سکتا ہے ایک دو مرتبہ انہوں نے تنہائی میں کہا بھی ہو، ہاں امیدیں ہیں وابستہ طریقے سے۔ زبردست بھٹی صاحب۔ شہزاد صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دکانداروں نے ایف بی آر کے نافذ کردہ تاجر دوست ٹیکس کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا ہے کیونکہ تاجر اس اسکیم کو ملک دشمن اور معاشی تباہی سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا یہ درست ہے؟
نہیں، میری نظر میں درست نہیں ہے. ملک دشمنی تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس نہ ادا کریں, آپ کی ایک انکم ہو اس پر آپ ٹیکس دیں, یہ میرے خیال سے درست طریقہ ہوگا. اور اس حکومت کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف حکومتوں نے جب بھی تاجر پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے, کوئی نہ کوئی بہانے بازی تاجروں کی طرف سے سامنے آتی ہے, اور ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کی. اس مرتبہ بھی بات ہوئی تھی, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. سمپل سی بات ہے, جو آپ نے سیلز کی ہیں, جو آپ نے انکم جنریٹ کی ہے, اس پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. اور ہم ہر سال یہی دیکھتے ہیں کہ حکومتیں آ کے وعدے تو کرتی ہیں کہ ہم زراعت پہ بھی ٹیکس لگائیں گے, ہم ریٹیلرز ہول سیلرز پہ بھی ٹیکس لگائیں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اور سارا بوجھ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے پہ یا انڈسٹری پہ آ جاتا ہے. تو اس مرتبہ حکومت نے اگر یہ پوزیشن لی ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ان کو ہڑتال کی یا کسی اور قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو شہزاد اقبال صاحب. ریما عمر صاحبہ, آپ کے لیے سوال بھیجا گیا ہے کہ آپ جوڈیشری کے بنیادی انسانی حقوق کے رول سے کتنا سیٹسفائیڈ ہیں اور کتنا پر امید with the context of post 26th amendment? It's a very good question. میرا خیال ہے ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو میں جوڈیشری کے جو رول ہے چیکس اینڈ بیلنسز کا یا انسانی حقوق کی پروٹیکشن کا, اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. وہ انیڈیکویٹ رہا ہے, بہت پرابلمٹک رہا ہے. کبھی کبھی تو جوڈیشری نے انسانی حقوق کی وائلیشنز میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو کی مدد کی ہے. 26th امینڈمنٹ کے بعد جو ایک انسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی جوڈیشری کو ڈائریکٹ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے انفلوئنس کی, وہ بھی کم ہو گئی ہے. تو اب میری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ مزید کم ہو گئی ہیں. لیکن دیٹ سیڈ میں نے امید بالکل ختم نہیں کی, کیونکہ کبھی کبھی ایسے اقدام جو ہوتے ہیں ان کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سسٹم میں, ہر سسٹم میں, چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ادارہ ہو, جو آپ کو سرپرائز کرتے ہیں. تو پوری طرح میں نہیں کہوں گی کہ یہ جوڈیشری کنٹرول میں ہو گئی ہے اور اب یہ کچھ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکے گا, لیکن آبویسلی انسٹیٹیوشنل دھچکا ضرور لگا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور اسی طرح سے آپ ہمارے یوٹیوب کے ایپیسوڈ کے نیچے اپنے سوال بھیجتے رہیں, ان کو ہم ایپیسوڈ کا حصہ بنائیں گے.